ساتھ نئی چیزیں بیان فرمائیے جن سے تیمم جائز ہے۔ اللہ اکبر، 181 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے تیمم جائز ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 74 کے قریب تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھیں، مگر امام اہل سنت نے مزید 107 نئی اشیاء بیان کی جو پہلے کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا جو ہے تھوڑی مضبوط اور اونچی ہونی چاہیے، کیسے دیں گے؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو فیضان عطا فرمائے، فیضان رضا جاری رہے گا۔ آئے ہائے، بڑا پیارا سوال آ گیا گجرات والوں، شاید بہت سو کے دلوں کے تار بھی چھیڑ دے گا۔ بتائیے رمضان میں عمرہ کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جیسا رمضان ہم نے پچھلے سال دیکھا، اب زندگی میں کبھی ایسا رمضان دیکھنے کو نہ ملے۔ کووڈ وائرس کی وجہ سے عمرے پہ لوگ نہ جا سکے، حرمین طیبین کی وہ رونقیں نہ بحال ہوئی، مسجدوں میں کئی ملکوں میں پرابلمز رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی جلدی یہ وبا ہم سے دور ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اذان بھی ہم انشاءاللہ اپنے منچ پر دیں گے، روزانہ ہی اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کریم کرم فرمائے اور اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ناظرین اب چلتے ہیں، آخری سوال ہوگا ڈیرہ غازی خان والوں سے، سیگمنٹ ہے علم نور ہے۔ گجرات والے 5 کے 5 صحیح جواب دے چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن 2 دنوں کا روزہ رکھنا پسند فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نبی پاک پسند فرماتے۔ اللہ کرے ہم بھی سنت کو وقتاً فوقتاً زندہ کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ دونوں ٹیموں کی تیاری آپ کے سامنے ہے، غلطی کسی نے نہیں کی ہے، 10 کے 10 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے ناظرین، اسکور بورڈ تو دیکھنا ہے، کیوں نہ ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں۔ آج ہمارے ساتھ تاجران بھی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، تو تاجران سے بھی کچھ سوال ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ سوالات موجود ہیں؟ جی سوال کیجئے۔ تاجران بھی جواب دے سکتے ہیں اور باقی اسلامی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ سعی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے، چلیں۔ محمد آصف کراچی سے، جیوانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے تعلق ہے میرا جی، اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کو، صفا مروہ کے دوران دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں۔ بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان چلنا اور مخصوص مقام پر دوڑنا، جو عمرے اور حج میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل قالی نے مسجد نبوی کا مبارک حصہ دیا۔ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، صحیح کی بات کی اور حرمین کا تحفہ بھی لے لیا۔ اب ان سے بھی کوئی مدنی فیس 3 دن قافلہ ہو جائے نا تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اگلا سوال کریں شفیق بھائی۔ یہ بتائیے کہ کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونوں میں سے کوئی بھی 2 کونوں کے نام بتائیں۔ چلیں ماشاءاللہ، ذہنی آزمائش والے حصہ نہیں لے سکتے۔ چلیں مہمانوں سے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جی نام بھی بتائیں گے، کہاں سے آئیں بھی بتائیں گے۔ محمد حیدر علی اطاری بورے والا، پنجاب پاکستان۔ جی رکن اسود اور رکن یمنی۔ جی رکن یمانی اور رکن اسود، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔
ان کو انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات، ماشاءاللہ، بڑی پیاری ماشاءاللہ، کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ آپ اپنے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، صرف 140 روپیہ اس کا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تحفہ دے دیں۔ نیچے بھی اسلام بھائی موجود ہیں اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ سے بھی سوال لینا ہے، آپ کو بھی تحائف دینے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں، غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ عشق کے بول سیگمنٹ میں بڑے پیارے اشعار ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار ہوتے ہیں، نبی پاک کی ثنا خوانی اور حمد کے اشعار ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کے۔ ناظرین یہ اشعار انشاءاللہ انہوں نے یاد کیے ہوں گے، اب دیکھنا ہے تیاری کیسی ہے۔ وقتاً فوقتاً امید ہے میں نعت خواہ بھی اسی میں سے کوئی شعر طرز میں بھی سنائیں گے۔ بڑا پیارا شعر آ گیا ہے پہلا، شاید میں کہوں کہ میرے پسندیدہ شعروں میں سے اعلیٰ حضرت کا یہ ایک شعر ہوگا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، اے گیسو پاک اے ابر کرم۔ جی انا فی آتشوں و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا دو بوند ادھر بھی گرا جانا، جواب درست دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اے گئے سوئے پاک ابر کرم، اے گئے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب اب باری ڈیرہ غازی خان والوں کی۔ البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفان ہوش ربا۔ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، جواب درست دے دیا ہے۔ البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ جناب بہت خوبصورت شعر ہے، گجرات والوں کی باری ہے۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ جی ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک ٹھوکر میں عہد کا واہ 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 واہ۔ زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جناب اب باری ہے ڈیرہ غازی خان والوں کی۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ جناب گجرات والوں کی باری ہے۔ کاش اس سال میں مدینے میں
کاش اس سال میں مدینے میں دیکھوں رمضان کا ہلال آقا. دیکھوں رمضان کا ہلال آقا. جواب درست دے دیا ہے. سب حسینوں سے بال یقین بڑھ کر حسن تیرا تیرا جمال آقا. حسن تیرا تیرا جمال آقا. جواب درست دے دیا ہے. امت کے حال سے ہیں آگاہ ہر گھڑی آپ. خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں. خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم. دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہائے ہیں. دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب میں تھوڑا سا آخری دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر. منقبت کا شعر ہے. جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر. جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ڈیرہ غازی خان والوں کی. مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا یا مرحبا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ جناب, یہ تو کوئی غلطی نہیں کر رہے اور زبردست جواب دے رہے ہیں. آپ میں سے کون شعر سنائے گا ہمیں؟ چلیں, منقبت کی بات چل رہی ہے, ایک شعر سنا دیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. آپ شعر سنائیں گے, پھر ہمیں عارف بھائی طرز میں بھی سنائیں گے انشاءاللہ. کون کمپلیٹ کرتا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری, باول مدینہ کراچی. جی شہزاد بھائی. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ان کو سرمہ مدینہ اور تسبیح مدینہ اور بڑی پیاری کتاب نماز کے احکام. ماشاءاللہ. جی جی جی. آپ بھی کوئی مدنی قافلے کا تحفہ دیں گے؟ چلیے طرز میں بھی سنا دیں ہمیں اگلے ماہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. چلے جناب, اب دیکھتے ہیں 2 سیگمنٹ پورے ہوئے. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم. جناب دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں, 20-20 نمبر ہیں. بہت خوبصورت اور نیو سیگمنٹ ہے فتاوی اہل سنت. آئیے شروع کرتے ہیں فتاوی اہل سنت. فتاوی اہل سنت میں کیا ہے جناب؟ یہ بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا بہت ہی خوبصورت شعبہ. 12 سے زائد دارالفتہ ملک کے مختلف حصوں میں اور بیرون ملک موجود. اور ان دارالفتہ اہل سنت سے جو فتاوے جاری ہوتے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ فتاوا کتابی صورت میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے ان فتاوا کو, ان یوں سمجھیے کہ شرعی رولنگز کو اپنے سوالات کا حصہ اس نیت سے بنایا کہ ہم سب کا شوق بھی پیدا ہو کہ کس طرح علماء کرام, مفتیان کرام فتوا دیتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کتابوں کو ہم حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ پہ اگر اس کا کوئی سیٹ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں فتوی اہل سنت جو ہے, فتاوی اہل سنت کا سیگمنٹ. اور پہلا سوال کریں گے ہم گجرات کے اسلامی بھائیوں سے. نابالغ نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کیا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے. ناظرین کتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے. نابالغ تلاوت کرتے رہتے ہیں, اگر انہوں نے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی تو ان پر کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ آئیے اس کا جواب جانیں گے. نابالغ نے اگر سجدہ تلاوت پڑھی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے آیت پڑھی اور بالغ نے سنی تو بالغ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جائے. بڑی امپورٹنٹ رولنگز ہے, ذرا سمجھیے گا. نابالغ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے.
لیکن نابالغ نے آیت پڑھی اور عاقل بالغ نے وہ سجدہ تلاوت جو آیت سجدہ کی جو تلاوت ہے وہ سن لی تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو منتھلی میگزین ہے دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ, اس میں ماشاءاللہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک پورا پیج ہوتا ہے, 2 پیج بعض اوقات ہوتے ہیں, شارٹ کوسچن آنسر ہوتے ہیں اور علم دین کا خزانہ ہوتا ہے. تو منتھلی میگزین آپ ضرور اپنے گھر پہ لگوا لیں تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو بڑی پیاری بات ہم نے سن لی کہ نابالغ اگر آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو اس پر تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا, البتہ عاقل بالغ مسلمان اگر اس کی تلاوت سن لے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. باقاعدہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک بک بھی موجود ہے, اس کی کچھ میرا خیال ہے مزید بھی والیومز آ رہے ہوتے ہیں. ذرا بتائیے سید صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پہلا والیوم ہے, مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے نے اس کو شائع کیا ہے. 202 فتاوا اس میں موجود ہیں. ارے واہ الحمدللہ, اور اس کا ہدیہ 170 روپے ہے ماشاءاللہ. اور یہ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے. خریدیں بانٹیں, بیوٹیفل گفٹ. جناب اب اگلا سوال, بعض اوقات خریدار بیچنے والے کو کچھ رقم بطور بیعانہ ایڈوانس دیتا ہے, پھر اگر کسی وجہ سے وہ دونوں بے ختم کر دیتے ہیں, وہ ڈیل ختم کر دیتے ہیں, تو بیچنے والا وہ جو ایڈوانس ہوتا ہے بیعانہ ہوتا ہے ضبط کر لیتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ 25 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے, مشورہ ضرور کیجئے. جی, سودا نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا ناجائز گناہ اور باطل ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ بیع نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج تھا یہ ظلم سری ہے. جناب ایڈوانس ضبط نہیں کر سکتے, یہ ناجائز گناہ اور ظلم ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, باری ہے گجرات والوں کی. سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگانا فرض اور کتنی لگانا واجب ہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا لگنا واجب ہے, اور پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے. اور اگر کسی نے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ بھی سجدے کی حالت میں زمین پر نہ لگایا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا, اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگایا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا, اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا لازم ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک انگلی کو جو آپ نے کہا 10 انگلیوں میں سے ایک یا دونوں پیر کی ایک 10 انگلیوں میں سے ایک, کوئی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگانا, یعنی وہ پیٹ لگا کر وہ قبلہ رو ہو جائے, یہ فرض ہے. اور 3 انگلیاں دونوں پیروں کی یہ واجب ہے. جناب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, میں اور دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں. لوگ سجدہ کرتے ہیں, ان کی انگلیاں ہی زمین پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, یا لگتی ہیں تو نوک لگ رہی ہوتی ہے. اس طرح انگلی لگانا کہ وہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائے, یعنی اس کا پیٹ جو ہے ہماری 10 پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے. اس کا شرعی اصول کیا ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا, کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے, اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے, اور 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے. یعنی پوری انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہو جائے, پیٹ زمین پر لگ جائے تو سبحان اللہ یہ سنت ہے. اگر کسی نے سجدے میں دونوں پاؤں کی ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا تو نماز واجب العیادہ ہوگی, اور واجب کے ترک کا گناہ بھی ملے گا. تو یہ علم ہوگا تو نماز پراپر پڑھیں گے. بہرحال فتاوی اہل سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملا. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے, کیا مرد کا زنانہ کپڑے, جوتے یا دیگر اشیاء استعمال کرنا جائز ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ مرد کا زنانہ کپڑے, زنانہ چیزیں وغیرہ استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے. حدیث پاک میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے. اگر والدین اپنے بچوں کو یہ زنانہ چیزیں پہنائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. یعنی بچہ ہوگا تو زنانہ نہ پہنائیں, بچی ہو تو اسے مردانہ نہ پہنائیں. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے زنانہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اس میں عورتوں سے مشابہت ہے. حدیث میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے. اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا, یہاں تک کہ اگر والدین نے بچوں کو بھی اس طرح کا لباس پہنایا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس پر بھی بہت احتیاط کرنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کالز بہت زیادہ ہیں, تو آپ کچھ کال سلسلے کے دوران بھی لیتے رہیں. مجھے بھی اندازہ ہے بہت ایکسائٹڈ تھے ناظرین, ہمیں میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہم دن گن رہے ہیں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش، ماشاء اللہ عز و جل دلوں کی دھڑکن سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو مزید برکتیں ترقیاں بھی نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حاجی صاحب اس بار میں نے بھی ایڈیشن میں حصہ لیا تھا، آپ دعا فرما دیں کہ آئندہ جو ایڈیشن ہو اس میں بھی پاس ہو کر ذہنی آزمائش کے منچ تک آپ پہنچوں۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ منچ تک تو آ ہی پہنچے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے ناظرین کے گھروں میں بھی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ مدنی چینل پر آپ کی کال چل گئی ہے۔ تو میں یہ بھی دیکھا کہ آڈیشن میں بعض اوقات 4 5 سال سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس بار نہیں اگلی بار سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو حاجی عبدالحبیب اتاری اور تمام عاشقان رسول کو یہ مبارک ہو کہ ذہنی آزمائش سیزن 12 جو جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر ہم اسٹوڈیو میں آنا چاہیں تو کھلی اجازت ہے یا کسی کا کوئی طریقہ وغیرہ، یہ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، کھلی اجازت تو نہیں دے سکتے، اسٹوڈیو میں بہت کم اسلام بھائی آ سکیں اور کئی لوگ باہر کھڑے ہیں، اور ہم نے مجبوری ہے ہماری، کیونکہ کرونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے SOPs کا ہم نے خیال رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اسٹوڈیو میں بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ اس وقت فیضان مدینہ میں نیچے ہماری جو فیضان مدینہ کی جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ ہے اس کے نیچے ہم نے انتظام رکھا ہے، تو آپ ضرور آئیے۔ اسٹوڈیو میں اگر نہ بھی آ سکے تو نیچے اسکرین لگی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکیں گے، اور اسٹوڈیو میں جو آنا چاہتے ہیں ان کو عشاء کے بعد فوراً ٹوکن لینے ہوں گے۔ بہت تھوڑی جگہ ہے تو ٹوکن ہو سکتا ہے نہ ملے آپ کو، تو دل چھوٹا نہ کریں، ورنہ گھر بیٹھ کے انشاءاللہ علم دین سیکھتے رہیے اسکرین پر بیٹھ کر۔ اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، بہت ہی پیارا اور ہر دل عزیز پروگرام مدنی چینل پہ آپ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس پروگرام کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے اور مجلس کو آپ کو ہمیشہ اللہ پاک شاد و آباد رکھے۔ حضور والا ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہیں لیکن آگے دعوت نہیں دے پاتے، تو کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کس کس انداز میں اس پروگرام کی دعوت دیکھنے والے عام کریں تاکہ جو نہیں دیکھ پاتے ان تک بھی دعوت پہنچ سکے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو مقابلوں کے پوسٹیں ہوتی ہیں اور پروموز ہوتے ہیں، اگر کوئی عام اسلامی بھائی یہ پروموز اور یہ ویڈیوز حاصل کرنا چاہے تو دعوت اسلامی کی کون کون سے پیجز ہیں یا کہاں کہاں سے یہ حاصل کی جا سکتی ہیں تاکہ تشہیر زیادہ سے زیادہ کی جا سکے؟ جی، ذہنی آزمائش کے جو پروموز ہیں یا اس کی تشہیر ہے وہ یقیناً مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر بھی، میرے عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو آفیشیل پیج ہے وہاں بھی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت دیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے علم دین سیکھیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کوئز پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے امید ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ دیر بعد اور کالز لیتے ہیں، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ جناب 12-12 نمبر ہے دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سیگمنٹ ہے، نیو سیگمنٹ ہے، انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے بہترین دوست۔ یہ کون سا دوست ہے جو بہترین ہے؟ یاد رہے، کتاب بہترین دوست ہے۔ بک از بیوٹیفل اینڈ وی کین سے دا بیسٹ فرینڈ۔ اگر آپ کے ساتھ کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے تو وہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے، کیونکہ وہ آپ کو علم پرووائڈ کرتا ہے۔ آج آپ کو اس سیگمنٹ میں کیا کرنا ہے، دونوں ٹیموں کو ہم کچھ نمبرز دکھائیں گے، ان کو پہچاننی ہے کتاب۔ تو 5 اسکرین پر نمبر ہوں گے، اور دوسرے لفظوں میں یہ 4 نمبر، معاف کیجیے گا، 4 نمبر ہوں گے اور 4 اشارے ہیں۔ کوئی بھی ایک نمبر کہیں گے، اس کتاب کے متعلق کوئی اشارہ ان کو مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے مصنف کا نام مل جائے، کتنے صفحات پر مشتمل ہے، کتنی جلدیں ہیں، تو اس طرح یہ اشارے ہیں، 4-5 اشارے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کتنے اشاروں میں پہنچتے ہیں۔ جتنا جلدی یہ اس کتاب کو پہچان لیں گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے۔ تو گجرات کے لیے آپ نمبر بتائیں گے، پہلے اشارے پر ہی آپ نے بتا دیا تو 5 نمبر ملیں گے۔ دوسرا اشارہ لیا تو آپ کو بالکل ہم دیں گے لیکن نمبر 4 ملیں گے۔ تیسرا اشارہ لیا تو 3 نمبر، اور آخری اشارے پر جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ آئیے جناب چلتے ہیں گجرات کے اسلامی بھائی کی طرف۔ بتائیے کون سے نمبرز اسکرین پر ہیں؟ بہترین دوست۔ ناظرین آپ دیکھیں، آپ کو بھی کیا کتابوں کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ نہیں؟ جی کوئی بھی نمبر آپ کہہ سکتے ہیں۔ 4 نمبر کون؟ 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے؟ صفحات ہیں، بتائیے جناب کتنے صفحات ہیں؟ جی صفحات آپ کو پتہ چل جائیں گے کتنے صفحات ہیں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, हमारी मजलिस के लिए भी कुछ नया है लगता है। इस नई सफहात आप बताएंगे ना मदनी चैनल। अच्छा, यानी तरीका ये होगा कि सफहात ये इनको बताने, यानी कोई भी ये नंबर कहेंगे हम बताएंगे कि वो सही नहीं है, तो फिर हम क्या सही जवाब देंगे इनको? तरीकाकार क्या होगा जरा मैं भी समझ लूं। ये सफहात जब आप लिखा हुआ आएगा तो टीम सफहात बताएंगे और ये कहेंगे कि सफहात अगर आप कहेंगे वो नहीं है तो फिर कितने वो आप बताएंगे? नहीं, आप इसको यूं कर लें कि आप इनको सफहात बताएं कि इस किताब में कितने सफहात हैं, फिर ये पहुंचेंगे किताब तक। तरीकाकार ये होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, माजरत खाऊं। चलिए जनाब, अब आपको सफहात दिखाते हैं इंशाल्लाह। इन्होंने नंबर 4 सेलेक्ट किया और नंबर 4 में क्या है आप बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 191 सफहात पर मुश्तमिल ये किताब है। ये शायद सबसे आसान तरीका होता है किसी किताब तक पहुंचने का, और इनकी नसीब है कि पहला ही पॉइंट सफहात का आ गया है। जी, चाहे तो एक और इशारा ले ले जी। किताब का नाम है रफीकुल मोतमिरीन। रफीकुल मोतमिरीन। सिर्फ सफहात पूछे, ये सही जवाब इनको 5 नंबर दिला देगा नाजरीन, लेकिन ये गलती इनका 1 नंबर भी नहीं देगी। इन्होंने कहा रफीकुल मोतमिरीन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गुजरात वालों के नसीब अच्छे थे, जो ऑप्शन खोला वो सफहात का ऑप्शन और रफीकुल मोतमिरीन। बड़ी प्यारी किताब। अगर आपने मकतबतुल मदीना से हासिल नहीं की तो हासिल कीजिए। उम्रे पर जाने वालों के लिए खजाना है। अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई किताब है। स्क्रीन पर आप किताब देखेंगे, मकतबतुल मदीना वाले इसकी प्राइस भी बताएंगे। जनाब, अब चलेंगे हम डेरा गाजी खान वालों की तरफ। जी, कितने की किताब ये भी बताइएगा जनाब। जी, डेरा गाजी खान वालों को स्क्रीन पर नंबर्स दिखाएं। 65 की रफीकुल मोतमिरीन। जी, याद रहे कि ये आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 4 के पीछे ही सफात हो। सोच समझ के कीजिएगा। तीन नंबर क्या है 3 नंबर के पीछे जनाब? जबान। ये किस जबान में किताब है ये आपको बताया जाएगा। चलें जनाब, बताइए जबान कौन सी है। देखते हैं ये किताब किस जबान में है। उर्दू जबान में है। उर्दू जबान में तो बहुत सारी किताबें हैं, एक और इशारा लेना पड़ेगा आपको। चलें, बताइए 5 नंबर। 5 नंबर बताइए, इसके पीछे क्या है? जी, जिल्दें कितनी है अब आपको ये बताया जाएगा। बताइए जनाब, कितनी जिल्दें हैं? एक जिल्द है और उर्दू की किताब है। अभी तक पहुंचे नहीं है जनाब, और जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक और इशारा ले लें। हो सकता है 4 के पीछे ही सफात हो, ट्राई कर लें। सफात से ही लगता है आप लोग पहुंचते हैं। जी, 4 नंबर बताइए जनाब, 4 के पीछे क्या है? मौजू है जनाब, सफात नहीं है। टॉपिक पता चल जाएगा आपको। चले जनाब, टॉपिक बताइए। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। फिक्र के मौजू पर है, एक जिल्द की किताब है, उर्दू जबान में है। अब 2 इशारे बाकी हैं। चलिए जनाब, बताइए 1 नंबर बताइए जनाब। 1 नंबर के पीछे क्या है? मुसन्निफ का नाम आपको पता चल जाएगा। अल्लाह, मुसन्निफ कौन है? सैयदी अमीर अहले सुन्नत मुसन्निफ है। फिक्र के मौजू पर किताब है, उर्दू जबान में है, 1 जिल्द है। आखिरी इशारा लेंगे या जवाब देंगे? अब आप जवाब देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, एक इशारा लेंगे तो 2 नंबर। 2 नंबर भी खोल दें जनाब। सारे इशारे, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, और यही ठीक है। जब तक कंफर्म ना हो नहीं बताना चाहिए। सफहात बताइए जनाब, सफहात कितने हैं? जी, सफहात बताने आपने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर पहला सेगमेंट है तो हमारी टीम भी जो है वो जी 42 सफहात हैं जनाब। कसम के बारे में मदनी फूल। कसम के बारे में मदनी फूल 42 सफहात का ये रिसाला है। बड़ी प्यारी किताब है, बड़े शरई मसाइल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मगर हमारे डेरा गाजी खान वालों को 2 नंबर मिलेंगे। दिल छोटा ना करें, अभी मुकाबला बहुत बाकी है जनाब। गुजरात वालों की बारी है। बेहतरीन दोस्त किताब। बेहतरीन दोस्त कौन सी किताब है बापू बताएं? ये कसम के बारे में सवाल जवाब के
کیا اس کے پرائز ہے؟ ہدیہ جو ہے وہ 15 روپے ہے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں جناب 42 صفحات کی کتاب ہے، 15 روپے میں حاصل کریں اور برکتیں لوٹیں. جی 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کیا ان کے لیے اشارہ ہے؟ موضوع ملے گا جناب آپ کو. ٹاپک کیا ہے اس کتاب کا بتائیے جناب. اس کتاب کا ٹاپک بتانا تھا مدینہ. نہیں، یہ اب سوال جو ہے چینج کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ غلطی ہو گئی ہمارے اسلامی بھائیوں سے، ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی، کبھی کبھی پہلا سلسلہ ہے. انشاءاللہ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. سوال چینج کر دیں. صلی اللہ علی محمد. کچھ کالز لے لیتے ہیں، ذرا کالز دیں جناب. آپ سے بھی پوچھنا ہے پھر انشاءاللہ. جی ذہنی آزمائش سیزن 12 کی آمد پر بہت خوش ہیں اور ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائیں. اور پیارے نگران حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلام، اور مدنی چینل اور ذہنی آزمائش کی جو پوری ٹیم ہے ان کو محبت دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں اور دعاؤں میں یاد کرنے کی اپیل بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا تاجران آئے ہیں شفیق بھائی اور ماشاءاللہ وقت نکال کر آئے ہیں، تو ان سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں. آسان سا سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بتا دیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد. جی نام بھی بتائیں گے، کرتے کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے. وعلیکم السلام. جیوانی جی، کنسٹرکشن فیلڈ سے میرا تعلق ہے جی، اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. مسجد قباء مدینہ منورہ میں. جواب درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ. قباء کہاں ہے؟ ہاں میں نے کہہ دیا مدینہ منورہ میں. انشاءاللہ عز و جل مسجد نبوی شریف کے قالین کا پیس اور عطر مدینہ اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے. واہ بھائی واہ، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، کیا ہم ریڈی ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ ریڈی ہیں؟ جی فرمائیے کیا چاہ رہے ہیں. بتائیے نیچے تو آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ آڈینس سوشل ڈسٹینس آپ نے بٹھائی ہوئی ہے SOPs پر عمل کرتے ہوئے، اور نیچے بیچارے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اوپر آنے کے تمنائی ہیں. اور آج آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ اتنے کم اسلامی بھائیوں کو دیکھ کے اسٹوڈیو بھرا ہوا ہوتا تھا، آج SOPs پر عمل کرتے ہم مختصر ہیں. دیکھیں ہم تو سچی بات ہے کہ ڈبل مائنڈڈ تھے کہ ذہنی آزمائش کو اس انداز سے شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے، تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے. مگر ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ربیع الاخر کے اختتام پر جمادی الاول جمادی الاخر کے اندر یہ سلسلہ کر لیں، کیونکہ رجب شعبان کے بعد اور مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہی طے کیا کہ شروع کرنا چاہیے، ناظرین کو بھی انتظار ہے. تو خیر انشاءاللہ اللہ کریم ہے، انشاءاللہ جلد یہ وبا چلی جائے گی اور پھر اسٹوڈیو بھی بھریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا سیمی فائنل، فائنل اور ہو سکتا ہے کوارٹر فائنل بھی ہم مختلف شہروں میں جا کے کریں، تو وہ انشاءاللہ یہ معاملات حل ہو جائیں. آپ دعا کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی جی سلام. آپ گجرات والوں کو دکھا رہے ہیں، بہترین دوست ہے. یہ سوال چینج کر دیا گیا ہے، اب آپ دوبارہ نمبر چوز کریں گے. جی 5 نمبر. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ جلدیں ہیں. کتنی جلدیں ہیں جناب؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 جلدیں ہیں. جواب دینا چاہیں گے یا اگلا آپشن کی طرف جائیں گے؟ بتائیے کون سا نمبر؟ نمبر 4. 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے جناب؟ بتائیے. موضوع بتایا جائے گا آپ کو. جی موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے بتائیے. حدیث کی کتاب ہے، 2 جلدیں ہیں. کیا جواب دیں گے یا آپ ایک اور آپشن کی طرف جائیں گے؟ جی آپشن کی طرف جائیں گے. بتائیے نمبر کون کون سے باقی ہیں؟ جلدی کریں. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں. صفحات. اب صفحات سے پتا چلے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے.
1046 صفحات ہیں. چلیں آپ جواب دیں. الزواجر عن اقتراف الکبائر. اس کا ترجمہ کس نام سے مکتبۃ المدینہ چھاپا؟ جہنم میں لے جانے والے جہنم میں لے جانے والے اعمال. کمال کی کتاب ہے، حدیثوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے گناہوں کا ذکر ہے. جواب درست دے دیا ہے، لیکن چونکہ 3 اشاروں میں پہنچے تو 3 نمبر انہیں دیے جائیں گے. ناظرین آخری سوال ہے اس ٹاپک اس سیگمنٹ کا ڈیرہ غازی خان والوں سے. بتائیے، اسکرین پر آپشن دیجیے اور دیکھیں ڈیرہ غازی خان والے کیا کرتے ہیں. جی کالز بھی شامل کرتے ہیں، کال دیجیے نا. سب سے پہلے تو ذہنی آزمائش کے ابیب اتاری صاحب اور ذہنی آزمائش کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، ٹیم ہے، سب کو بہت بہت جو ہے وہ ڈیلی مبارک. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، منچ تو ایسا ہے کہ اسے مدینے کے 12 بلکہ ڈبل 12 چاند جو ہے وہ لگے ہوئے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جو ہے وہ منچ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو جنہوں نے بنایا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. آمین آمین. چلے جناب، ہمارے پاس نیچے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں ان کو بھی کچھ تحائف پہنچے، ان سے بھی سوال کریں. تو ذرا نیچے جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں کیا وہ ریڈی ہیں؟ شہباز بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی حاج صاحب ماشاءاللہ یہاں بھی اسلام بھی موجود ہیں اور یہاں بھی اسلام بھی کہہ رہے تھے کچھ سوالات کیے جائیں. چلے جناب آپ سے سوال کرتے ہیں. اسلامی بھائی یہ بتائیں کہ کربلا کا جو قافلہ تھا اس میں کتنے افراد تھے؟ شہدائے کربلا کی تعداد بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 72 افراد تھے. 72 کا یہ کاروان، 72 شہدائے کربلا. یقیناً پہلے کچھ افراد زیادہ تھے لیکن جو شہدائے کربلا کی تعداد بتائی جاتی ہے 72. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب 72 نیک اعمال بھی تو ہے نا، اس پر بھی عمل کر لیں. دیکھیں کتنی پیاری نسبت ہے نیک اعمال کی. تو 72 نیک اعمال ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 3 دن کا جو مدنی قافلہ ہوتا ہے ہمارا، اس کا بھی نام، اس کو جو ڈیٹیل میں ہم پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ ہے. تو امیر اہل سنت کو، اہل بیت اطہار سے، دعوت اسلامی والوں کو کربلا والوں سے کتنا پیار ہے کہ 2 اہم کام جو دعوت اسلامی کے ہیں وہ 72 کی نسبت سے ماشاءاللہ کیے جاتے ہیں. چلے تحفہ انہیں دے دیں. ایک اور سوال کر لیتے نیچے والوں سے. عدد کی بات ہو رہی ہے، بتائیے اصحاب بدر کی تعداد کیا تھی؟ اصحاب بدر کی تعداد، کوانٹٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف رضا تاری پنجاب گوجرا سے. جی اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے. 313 اصحاب بدر. جواب بالکل درست دے دیا. انہیں بھی تحفہ پیش کیجیے جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے. اذان ہم نے ہر سلسلے میں شامل کرنی ہے تو عارف بھائی موجود ہیں. تو انشاءاللہ وباؤں سے بچنے کے لیے ہمارے مدنی چینل پر روزانہ اذان ہو رہی ہے. اللہ پاک اس اذان کی برکت سے کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو انشاءاللہ قبلہ یوں ہے عارف بھائی، تو قبلہ رخ ہو کر انشاءاللہ آپ اذان دیں گے انشاءاللہ. جی توجہ سے سارے لوگ اذان سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اے رب کثیر عز وجل، دنیا جہاں سے کرونا وائرس اور دیگر وبائی امراض سے ہمیں خلاصی عطا فرما. اے اللہ، ہم سب میں جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تیرے مقدس نام نامی کے صدقے اے اللہ تمام بیماریاں، پریشانیاں، آفت بلائیں دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب دعا بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی. اب چلتے ہیں پھر ڈیرہ غازی خان والوں کی طرف. بہترین دوست ہے سیگمنٹ کا آخری کوشچن ہے، انہیں ڈھونڈنا ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے. بتائیے جناب. جی 5 میں سے نمبر سلیکٹ کریں. نمبر 1. نمبر 1 بتائیے. 1 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ مصنف کا نام بتائیے. مصنف کا نام کیا ہے؟ امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا یہ ڈائریکٹ جواب دیں گے یا اگلے آپشن کی طرف جائیں گے؟ 6 نمبر سے پیچھے ہیں یہ. امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ سیکنڈز بھی چلا دیجئے. جی آپشن لینا چاہیں تو آپشن لے لیں. اگر جواب سمجھ آتا ہے تو جواب دے دیں. آپشن کون سے آپشن کی طرف جائیں گے؟ نمبر 3. نمبر 3. زبان آپ کو پتا چلے گی. یہ عربی زبان کی کتاب ہے، امام مالک نے لکھی ہے اور عربی زبان میں ہے. اب جواب دیں گے تو 4 نمبر مل جائیں گے. چاہیں تو آپشن لے لیں. جی اگلے آپشن کی طرف جائیں گے. آپشن بتائیے جناب. جی 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ موضوع کیا ہے آپ کو یہ پتا چل جائے گا. اور یہ حدیث کے موضوع پر کتاب ہے. جی موتا امام مالک. موتا امام مالک. آپ کو یہ شاید شروع سے ہی مشورہ دے رہے تھے. اگر آپ ان کا مشورہ مان لیتے تو 5 نمبر مل جاتے. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. بڑا خوبصورت سیگمنٹ. بہترین دوست. اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتابوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے اور کتابوں کو پڑھنا بھی چاہیے اور یہ دوست اپنانا چاہیے. ناظرین اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ سیگمنٹ اس بار ہم نے یوں سمجھیے کہ پبلک کے لیے بھی ایک بہترین پبلک سروس میسج ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. یہ کون سا سیگمنٹ ہے اور اس میں کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم روز ہی سڑک پر کبھی گاڑی میں، کبھی ٹیکسی میں، کبھی اسکوٹر پر، کبھی پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مختلف اشارے ملتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کیا لکھا ہے اس اشارے میں. تو ایک یوں سمجھیے پبلک اویئرنیس کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ ہماری عوام کو پتا چلے کہ ان اشاروں کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس پر عمل کر کے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی حفاظت کی جو ہے اویئرنیس کی نیت کے ساتھ ہم نے سیگمنٹ کو شامل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آپ لوگ پسند بھی کریں گے. بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ہم اشارے دکھائیں اس کی آپ پکچر لے لیں موبائل سے اور خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ جب ہم جائیں روڈ پہ یہ اشارہ دیکھیں تو یہ اشارے کا مطلب کیا ہے. باری ہے گجرات والوں کی. اشارہ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اشارہ کیا ہے. جناب یہ اشارہ تو کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں. اشارہ دکھائیں دوبارہ اسکرین پر. قومی حد بندی نافذ ہے. حد بندی حد رفتار کی. جی قومی حد رفتار جو ہے وہ نافذ ہے. یعنی یہاں پر جو حد رفتار ہے اس کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، نافذ ہے. اس کے بارے میں مزید آپ کو کچھ تفصیل دکھاتے ہیں کہ آپ پکچر دیکھیں گے جس میں آپ کو مزید تفصیل پتہ چلے گی. جواب بہرحال انہوں نے درست دے دیا.
تو اس اشارے کے بارے میں اب آپ کو ہم کچھ بتاتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں گے تو آئندہ جب آپ یہ اشارہ دیکھیں گے تو آپ بات کرنا سمجھ ہو جائے گی. یاد رہے ناظرین، مختلف سڑکوں پر حد رفتار مختلف ہوتی ہے. موٹر وے پر عام گاڑیوں کے لیے حد رفتار 120 ہوتی ہے اور مال بردار گاڑیوں کے لیے حد رفتار 110 ہے. اسی طرح ہائی وے پر عام گاڑیوں کے لیے 100 کی سپیڈ ہوتی ہے اور مال بردار گاڑیاں جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے لیے 90 سپیڈ ہوتی ہے. اور عام سڑک جو ہوتی ہے جو موٹر وے نہیں ہے اور ہائی وے نہیں ہے وہاں پر 80 کی سپیڈ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ اشارہ دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو لمٹ ہے ہماری گاڑی کی وہ ہمیں پتا ہو اور اس کے حساب سے گاڑی کو ہم نے چلانا ہے. کیونکہ ناظرین جو تیز رفتاری ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جان لیوا ہے. وہ بڑا پیارا جملہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ کچھ جلدی 5 منٹ جلدی پہنچنے سے بہتر ہے کہ بندہ خیریت سے پہنچ جائے، ایسا نہ ہو منزل پر ہی نہ پہنچے کہیں اور پہنچ جائے. تو تاخیر سے پہنچنا اور خیر سے پہنچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ جلدی کے چکر میں دنیا سے ہی بندہ چلا جائے. بہرحال ڈیرہ غازی خان والوں کی باری ہے اور اب یہ بتائیں گے کہ جان ہے تو جہان ہے سیگمنٹ میں یہ اشارہ کون سا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حد رفتار. جی، اس جگہ پر جہاں یہ سائن ہوگا وہاں 65 کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی نہیں چلائی جا سکتی. یہ حد رفتار ہے. ہم آپ کو ایک اسکرین کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں. جو گاڑی بڑی تیزی سے چلاتے ہیں نا اور بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر گاڑی کسی کی ٹکراتی ہے، میں آپ کو اسکرین پر ایک پکچر دکھاتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی 50 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹکراتا ہے، یہ آپ کو ایک چھوٹی بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر سے گاڑی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 منزلہ عمارت سے نیچے جو گرتی ہے گاڑی، اس کا جو جھٹکا لگتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا امپیکٹ ہوتا ہے وہ 50 کلومیٹر کی سپیڈ سے کسی سے ٹکرانے پر وہی امپیکٹ گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو بڑی بڑی بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے، ذرا وہ دوبارہ دکھائیں. اگر 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں اور کسی سے ٹکراتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو یہ